عاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری کچھ نہیں سر، نہیں سر، وہ پنکھے کی وجہ سے شاید پروجیکٹ پنکھا بند کر دیں پلیز، یا ہلکا کر دیں تھوڑا سا. چل نہیں رہے، ہل نہیں پروجیکشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اس سے ہوا کی یہ جو کھلا ہوا ہے نا، اس کے سے ہو رہا ہے. تو ابھی کھول اس کا نہیں ہے، وہ اس کو دیکھنا، وہ اور چیز ہے، وہ پورا اب صحیح ہو گیا. کیا کر رہا ہے، بند کر رہا ہے فین کی وجہ سے ہی. تو لیسن نمبر 12 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر کو سیکھیں گے، اور گرامر میں آج ہم 4 الفاظ ہیں: نصر، خلق، ذکر، عبد. ان 4 الفاظ سے مشق ہے. جی سوال ہے؟ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اگر مختصراً اعادہ کریں گے جو اس سے پہلے اپنے لیسن پر پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا سبق میں؟ سورۃ العصر تھی. اور سورۃ العصر میں کیا پڑھا تھا؟ زمانے کی قسم زمانے کی قسم کھا گئی ہے، اور کامیاب لوگوں کی 4 خصوصیات کون کون سی ہیں ذرا بتائیے. ایمان پہلی کیا ہے؟ ایمان. دوسری اعمال صالحات. تیسری تواصی بالحق. اور چوتھی صبر کی تلقین. اور گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ فتح اور جعل سے مشق کی. چلیے شروع کرتے ہیں. آج کا سبق ہے سورۃ النصر ہے. اس سورت کا بھی مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مکمل سورت نازل ہوئی ہے. آخری وحی نہیں، آخری مکمل سورت. پہلی مکمل سورت کون سی تھی؟ سورۃ الفاتحہ. ہم نے پڑھا جو پہلی مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور آخری جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے. یعنی اس چیز کے اندر اس کا پیغام ہے جب آخری مکمل سورت ہے. اور اس سورت میں یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس کام کی تکمیل ہو گئی ہے. اور جب اس کام کی تکمیل ہو گئی ہے تو جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا اس مقصد کی جب تکمیل ہو گئی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس نبی کو اس کے بعد پھر اپنی طرف بلا لیتے. تو یوں کہا جائے کہ اس سورت کے اندر یہ پیغام ہے کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا پیغام ہے. سورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اور جب وہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی طرف واپس بلاتے ہیں. اس صورت کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں کوئی کامیابی ملے یا نیک کام کرنے کا موقع ملے تو پھر اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. سورہ مبارک کو پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم لفظ ترجمہ سیکھتے ہیں. پہلے ہے اذا. یہ 2 الفاظ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے جب. اور بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ 2 استعمال ہوتے ہیں. عید اور اذا دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب. سارے بولی عید اور اذا کا معنی. اذا کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے آپ لوگ کو؟ جی تو کیا پڑھا تھا وہاں پر؟ جب یہ ماضی کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مضارع بنا دے گا. جیسے اس کے بعد جاء آ گیا ہے تو جاء کا مطلب ہے وہ آیا. یہ ہے جاء، وہ آیا. لیکن اس جاء سے پہلے جب اذا آ گیا ہے تو آیا نہیں بلکہ آ جائے، مستقبل کے معنی میں چلا جائے. ٹھیک ہے، جب آ جائے. جاء وہ آیا، اذا جاء جب آ جائے. اور دوسرا ہے اذ. تو اذ کا استعمال ہم جب آگے پڑھیں گے تو وہاں پر سمجھ جائیں گے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسے مراد کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اذا جب جاء آ جائے، جاء آ جائے. نصر اللہ اللہ کی مدد. نصر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا نصرت اور مدد.
اچھا نصر اللہ کے حوالے سے کہ ہم صرف اور صرف کوشش کر سکتے ہیں کسی بھی کام کا ہونا وہ اللہ رب العالمین ہی کی مدد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے والفتح, فتح کے دو معنی ہیں, ایک ہے کھولنا اور دوسرا ہے جیت. جیسے کہتے ہیں افتح الباب, دروازے کو کھولیے. کل آپ نے پڑھا نا فتح, اس نے کھولا. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, اور فتح کھولنا. ایک معنی کھولنا ہو گیا اور دوسرا جیت ہے, اس کی کامیابی سے مراد ہے. تو دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں, کہیں پہ کامیابی کے معنی استعمال ہوتا ہے, کہیں پہ کھولنے کے معنی میں. اور اگر آپ اس کو مزید آسانی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ کھولنے کے ساتھ جیت کیسے مشروط بھی ہو سکتی ہے, کہ سابقہ یا پرانے دور کے اندر جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور اس وقت جو اگر آپ کسی علاقے کے اوپر یا کسی لوگوں کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں, آپ کو کامیابی چاہیے, تو اس وقت جو ذریعے یا ذرائع ہوتے تھے وہ قلعے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے بے شک آپ کی فوج ان کے پورے علاقے میں ہوگی, جب تک آپ نے قلعہ فتح نہیں کیا تو آپ کو کامیابی نہیں ملتی. ایسے ہی ہے. اور اس کو فتح کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا, اس کامیابی کے لیے صرف ایک ذریعہ ہوتا تھا, وہ یہ جب تک دروازہ کھول کے آپ اندر نہیں جائیں گے تو آپ کو فتح نہیں ملتی تھی. ظاہر کوئی اور ذریعہ ہے نہیں, طرح سے باہر سے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنے قلعے دیکھنے کا اتفاق ہوا, جو جتنے آج تک میں نے دیکھے, باہر سے چڑھ کے جانا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا, جب کھولیں گے تو کیا مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی. اور میں اس کو جوڑوں گا قرآن مجید کے ساتھ. اور جو میں بار بار روزانہ کہتا ہوں نا, قرآن سے تعلق کو بنائیے. ہم قرآن کریم سے تعلق کو بنائیں گے, اس کو روزانہ کی بنیاد پر کھولیں گے, اس کو پڑھیں گے, تو ضرور انشاءاللہ تعالی ہم بھی کیا ہوں گے, کامیاب ہوں گے, دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہوں گے. فتح مکہ, ہاں فتح مکہ بھی کیسا, مطلب وہ تو استعمال ہوتا ہے نا کامیابی کے لیے, یعنی جب مکہ کو فتح کیا گیا. اسباب دیکھتے ہیں کہ پہلی بات ہے ہم صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اور ہر کام میں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنا وقت لگانا پڑے گا, اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی, اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. کس کے لیے, فتح کے لیے. مدد چاہتے ہیں تو فتح کے لیے. اور فتح سے مراد کیا, یہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اور مدینہ دونوں کو ملا کر تقریباً 23 سال محنت کی, تقریباً 23 سال. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, کامیابی ہوئی. اور اس کامیابی سے اور اس فتح سے مراد کیا ہے, بات سمجھنے کی, یہ اس سے مراد ہے دین کا غلبہ. اس سے کیا مراد ہے, دین کا غلبہ. اور اکثر کہتے ہیں کہ اس فتح سے مراد صرف فتح مکہ نہیں ہے, کوئی ایک مارکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ کہ دین اب اس حالت میں آ چکا ہے, اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اب ہم سوچیں, ہم اس دین کے غلبے کے لیے, ہم اس فتح کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے کیا ہم اپنا وقت لگاتے ہیں یا نہیں لگتے, کہ ہم اپنی صلاحیتیں ہیں, وہ آپ کے اندر علم کی صلاحیت ہے, پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ہے, آپ کو اللہ نے مال کی صلاحیت دی ہے, اللہ کو وقت کی صلاحیت دی ہے, ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, یا ہم وہ لگانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو بہترین علم حاصل کیجیے تاکہ اسلام کی بہترین انداز میں ہم خدمت کر سکیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے اسلام اور قرآن کے ساتھ اس کی ترویج کے لیے, تو یہ ہم دین کی خدمت نہیں کرتے, ہم قرآن کی خدمت نہیں کرتے, بلکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں, کیونکہ اس کا سارا اجر واپس ہمیں ملنا ہے. قرآن کو کچھ نہیں ملنا اس کے بدلے میں, دین کو کچھ نہیں ملنا اس کے بدلے میں. اس کے بدلے میں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ کسے ملنا ہے, ہمیں ملنا ہے. ترجمہ کیجئے گا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس کا نتیجہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ, آپ نے دیکھا, رأیت ہے نا, رأیت, رأیتم, رأیت, رأینا, رأت. تو رأیت کا لفظ مطلب آپ نے دیکھا, لیکن بات جو پیچھے پڑی نا اذا جاء,
اسی کا تسلسل ہے آگے. تو یہاں پر اذا موجود تو نہیں ہے لیکن چھپ کے اپنا کام کرتا ہے. سامنے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اپنا کام وہی کر رہا ہے کہ اس نے ماضی کو مضارع بنا دیا. آپ نے دیکھا کہ بجائے آپ ترجمہ کریں گے اور آپ دیکھیں. سر یہ واو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں. پیچھے والا اذا چل رہا ہے؟ وہ پیچھے کا ہاں واو تو ظاہر ہے اسی کا تسلسل ہے نا. تو یعنی جو پچھلی بات پڑھی ہم نے اذا جاء نصر اللہ کے بعد اسی کا تسلسل ہے. تو یہاں پر اذا چھپ کے اپنا کام مطلب واو کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اور نہیں واو کی وجہ نہیں کہیں گے, اسی کا تسلسل کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی بات کنٹینیو ہے ابھی, وہی بات چل رہی ہے, کنٹینیو بات کنٹینیو رہی. وہی بات کون سی؟ اذا جاء نصر اللہ. یہاں پر اذا موجود تو نہیں ہے لیکن چھپ کے اپنا کام کرتا ہے. اور آپ دیکھیں الناس, ناس لوگوں کو, اس سے مراد عرب کے قبائل مختلف لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. یدخلون, یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. یدخلون کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ یدخلون ایسے ٹھیک ہے. کیا مراد ہے ترجمہ کیا اس سے؟ وہ سب داخل ہو رہے وہ ہیں. سب داخل. اور واحد کیا ہوگی اس کی؟ نہیں يدخل یدخل, یدخل کی جمع کیا ہے؟ يدخل يدخلون تدخلوا تدخلون ادخل ندخل وہ داخل, یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین, اللہ کے دین میں. دین کے دو معنی پڑے تھے, ایک تھا بدلہ اور دوسرا نظام زندگی. یہاں پر اسے بدلہ مراد نہیں ہے بلکہ اسے کیا مراد ہے؟ نظام زندگی. اور وہ کون سا نظام زندگی ہے؟ اسلام, دین الاسلام. اور آیت الناس یدخلون, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں افواجن, فوج در فوج. فوج واحد ہے, اس کی جمع افواج. فوج کی جمع افواج, فوج کی جمع افواج ہے. اب ہم اس سے اسباب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. پہلی بات ہے جب اللہ کی مدد آ جائے تو نصرت کا, مدد کا, کامیابی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین میں دخول, لوگوں کا دین کے اندر آ جانا. صرف غالب آنا نہیں مراد اس سے. اس سے مراد کیا ہے حقیقی طور پر؟ اس سے مراد ایک تو یہ دیکھیے گا کہ تقریباً سن 9 ہجری یا 10 کے آخر میں, 10 کے آغاز یا 9 کے آخر میں اسلام اس انداز سے ہو چکا تھا کہ پورے قبائل کے قبائل اسلام کے اندر وفود کی شکل میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے. اور اس میں سے ایک مثال ہے جیسے یمن سے تقریباً 700 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ نکلا, یمن سے آیا, اور وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے آئے اور کس میں اسلام, دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر چند ہی مہینوں میں عرب کے کئی قبائل انہوں نے کیا کیا, پورے کے پورے قبیلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بہت ہی مختصر عرصے کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت تقریباً کہہ سکتے ہیں پورا عرب جو تھا وہ اسلام کے زیر سایہ تھا تقریباً. اب ہم سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں, اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کس نیت سے چاہتے ہیں؟ ہمیں صرف اس لیے کوشش کرنی ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں, لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے. اب سوال پیدا تھا کہ ہم اس چیز کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں, ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف, ہمارے معاشرے میں ایسی چیز موجود ہے, ہم خود اس کو دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم جو کہیں کوئی اکثر جو لوگ بھی کرتے ہیں, میں کسی ایک چیز کا نام نہیں لیتا, اگر کہیں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتے بھی ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اکثر لوگ اس سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہماری جماعت کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, مثلا مسالے کی بات کرتا ہوں, مکاتب فکر کی اگر میں بات کروں تو ہر مکتب فکر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں کام کریں یہ لوگ ہمارے مکتب فکر کے اندر آ جائیں. اور آج تقریباً ایسا بہت کم, آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جائے, اللہ کرے مکمل ختم ہو جائے کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو اسلام کے حوالے سے صحیح سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. ہم ایک جس مکتب فکر سے مثلا میرا تعلق ہے یہی حق پر ہے, باقی حق پر نہیں ہے. خود کو صحیح سمجھا جاتا ہے آج, باقیوں کو حق پہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. تو پھر ہم کس نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کا کام کس نیت سے کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے یا لوگ ہمارے مکتب فکر کی طرف آ جائیں؟
اگر ہم اس سے کہیں کہ ہم لوگ ہمارے مکتب فکر کی طرف آ جائیں تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے، کامیابی نہیں، یہ دین کی خدمت ہی نہیں ہے، یہ مکتب فکر کی خدمت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا نتیجہ، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا بدلہ کس پہ ملنا ہے؟ آپ کی نیت پہ ملنا ہے. اگر میں کسی شخص کے اوپر صرف اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ یہ شخص راہ راست پہ آ جائے جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سوچے میری کہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ میرے جماعت کو یا میرے مکتب فکر کو اڈاپٹ کرے گا یا اس میں آ جائے گا تو پھر دین کی خدمت، یہ پھر دین کی خدمت نہیں ہے. یہ دین بہت وسیع چیز ہے اور اس لیے بس آپ اس لیے کوشش کریں کہ لوگ سب سے پہلی بات ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کے بعد دوسری جو بہت ہی اہم ضروری چیز اس کے ساتھ، اس کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہے، سنت رسول یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محنت اور کوشش بھی صرف اس لیے کریں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے پر، لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اور اس کے لیے ہم کوشش کتنی کرتے ہیں؟ آپ ویسے ہر ایک سوچے کہ آپ دوسروں کے لیے، اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں نا، آپ یہ سوچیں کہ آپ دوسروں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں. ترجمہ کیجیے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فا کا معنی ہے پس، سبح پاکی بیان کیجیے. سبح کا کیا معنی ہے؟ سارے بولیے سبح، سبحان اللہ. پڑھائے پیچھے سبحانک اللہ، سبحان ربی. تو آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. تو فسبح، پس پاکی بیان کیجیے، بحمدی تعریف کے ساتھ. بے کا معنی ساتھ اور حمد تعریف، بحمدی تعریف کے ساتھ. تو حمد اور تسبیح یہ دو چیزیں. حمد کہتے ہیں خوبیوں کا بیان، اللہ عظیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تواب ہے، جتنی بھی خوبیاں، جتنی صفات ہیں آپ ان کا ذکر کرتے جائیں، یہ حمد ہے. اور تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی کرنا، جیسے اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی. یہ تسبیح. نقائص کی نفی کرنا، یہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر تسبیح کہا جاتا ہے جو دانوں والی ہوتی ہے یا جو کاؤنٹنگ گنتی والی آ گئی ہے، وہ تسبیح نہیں ہوتی اصل میں. اس کا نام تسبیح رکھا ہوا ہے، جو ایسے نمبر ڈالتے ہیں وہ وہ نا دانوں والی ہوتی ہے، اس کا نام بس تسبیح رکھا گیا ہے. حالانکہ اس کا تو معنی اصل وہ ہونا جو چاہیے، اس کا نام مذکرہ ہونا چاہیے. ہاں یاد دلاتی ہے نا. اچھا یہ میں نے خود نوٹ کیا، جب وہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں. تو تسبیح کا تو مطلب ہوتا ہے نا پاکی بیان کرنا. تسبیح کا مطلب یہ نہیں یاد دہانی کی تو ہے نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا نا مذکرہ ہے. مذکرہ یاد دلانے والی. ٹھیک ہے، سوری ایک کی دفعہ پڑھ لیا. ہاں وہ یاد دلاتی ہے نا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، تو ہونا اس کا نام چاہیے مذکرہ. تسبیح تو مفعول ہو گیا، ہم کر رہے ہیں تسبیح تو ہم نہیں، تسبیح نام ہے، تسبیح یہ نام ہے، مصدر ہے. اس کا جو اصل بنتا ہے نا، یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے تب سمجھ آئے گا. ہم زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے. مسبح، مسبح تسبیح کرنے والا، مسبح جس کی تسبیح کی گئی، اور تسبیح تسبیح کرنا. مضبوط نہیں ہوگا، نہیں وہ اب آگے پڑھیں گے، اس لیے میں پہلے یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں عام سی جو ہوتی ہے پہلے، وہ تو صحیح ہے نا پڑھنا یا نہیں؟ پڑھنا تو صحیح ہے، پڑھنے سے تو منع نہیں. مطلب وہ لینا بھی صحیح ہے آپ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یاد ہوتی ہے. چلیے آگے چلیں. تو یہ حمد اور تسبیح میں معنی فرق ہو گیا. حمد خوبیوں کا بیان اور تسبیح نقائص کی نفی کرنا. ربی کا اشارہ کہتے ہیں، ربی کا یہ ہے، ربی کا روحم کا، کتابوں کا. سر آپ اپنے رب کہہ رہے ہیں نا، اس سے لسٹ پہ جو کیونکہ ربی کا 13 رب ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اور اس چیز کو میں بار بار کہتا ہوں، کوشش کریں آپ ڈائریکٹ عربی سمجھیں، بس ترجمے کو دیکھیں ہی نا. سر ایک بات بتائیں، یہاں پہ اپنے میں ترجمہ آ رہا ہے جبکہ 13 رب ہوتا ہے. 13 رب بھی ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں اصل بات کیا ہے کہ ہم سے نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے.
میں اسباب میں جب جاؤں گا تو سمجھاتا ہوں. مثلا یہ جو بات ہے فسبح آپ پاکی بیان کریں, ٹھیک ہے, یہ سبح امر کا صیغہ ہے, سبح آپ پاکی بیان کریں. اب آپ سے مراد کون ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے رب کی, آپ کے رب کی. اب اپنے رب کی, یعنی نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, نبی علیہ السلام کا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے. تو نبی علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. مطلب میں سمجھ گئی, لیکن کا مطلب یہ کہ کبھی ہاں. تیرے کبھی میرے میں آئے گا, پھر اپنے میں بھی آئے گا. لیکن وہ اپنے میں تب آ گیا جب دوسرا آپ سے کہے گا. آپ خود نہیں کہہ سکتے, صحیح. خود آپ میرا ہی کہیں گے یا دوسرے سے کہیں گے تیرا. دیکھیں نا گویا کہ اللہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام کہ تیرے رب کی تسبیح بیان کر. تو یہ اچھا تو نہیں لگتا تیرے رب کی نا. تو یہاں پر ذرا نبی علیہ السلام کا رب اللہ ہے, تو جب آپ دوسرے سے کہتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا نفس. اب آپ آگے دیکھتے جائیں گے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ کا استعمال ہوگا, لیکن معنی اسے اپنے لیے ہوگا. اس مطلب دونوں معنی آ سکتے ہیں. ہاں آ سکتے ہیں. صحیح. واستغفرہ, اور اس سے بخشش طلب کیجیے. وا کا معنی اور استغفر, بخشش طلب کیجیے ہو اس سے. اس میں سے اسباب دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے تسبیح کسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات والے نام ہیں اس کے اندر بھی کوئی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کامل ہے. حمد, ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے. وہ جیسے غفار ہے, رحمان ہے, تواب ہے, ساری یہ بات کہہ چکے ہیں. اور یہ بھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات والے نام ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے. اب آتے ہیں تسبیح اور حمد دونوں کو دیکھتے ہیں. تسبیح اور حمد, اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو کسی بھی حوالے سے تو صحیح طرح سے حمد نہیں ہو سکتی, حمد نہیں ہو سکتی. شکایت کیا ہوتی ہے؟ شکایت ہوتی ہے کہ اللہ ایسا کیوں ہے, اللہ تو نے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. شکوا شکایات کرنا اللہ سے. یہ تو نا امیدی کے بعد ہوا نا. ہاں یہی تو کہتے ہیں نا کہ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو بھی اسباب شروع کے اسباب میں تھے, اس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا سبحانک اللہ کے اندر. تسبیح سے دو مراد ہے کہ اللہ کی ذات کو کامل مانا, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اور دوسرا اس کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو بھی کامل ماننا. تو جب انسان اللہ سے شکایت کرتا ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تو گویا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک, اللہ نے غلط کر دیا اس کا مطلب ہے. تو جب کسی میں عیب آ جائے تو پھر اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. تعریف اسی کو دی جس کو کیا کیا جائے, کامل سمجھا جائے, جو بہترین ہو. تو گویا کہ اگر اللہ سے شکایت ہو تو سبحان اللہ کی نفی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی اکثر, اور ہم نے جو ابھی تک پڑھا نماز کے اندر تسبیح پہلے ہے, حمد بعد میں ہے. اچھا, دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں. نماز پڑھا سبحانک اللہم, پہلے کیا کیا ہم نے, لیکن ہم غور کرتے ہی نہیں ہے نا. پہلے ہو گئی سبحان ثنا کے اندر, پھر وبحمدک, حالانکہ کتنے پڑھتے روز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کرا اچھا ہوا, دیکھیں اکثریت نہیں کرتی. اور اسے میں نے شروع سے کہتا ہوں, آج پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کی بات سے, کہ ایک دفعہ کوشش کریں, 2-3 کام. ایک تو کام یہ کریں کہ نماز جو کلمات آپ نے رٹے سے ہم نے یاد کیے ہوئے نا, ایک دفعہ کسی نماز کی کاپی سے اس کو دیکھ کے پڑھ لیں کہ ایگزیکٹ حرف لکھا ہو کے. ایک بات یہ, اور دوسری بات مفہوماً کبھی شعور سے نماز پڑھنے کی. شعوری نماز میں اور فرض کی ادائی والی نماز میں بڑا فرق ہے. اچھا آپ کو میں بات بتاؤں, ذرا سا میں غور کرنے لگی معنی میں, تو میں بھولنا چھوٹ گیا. سوری, بھولنا چھوٹ گیا, آپ نہیں بھول رہی تھا نماز. اچھا, اب آپ تو زیادہ دھیان دیں گے تو ویسے بھی کم بھولیں گے. اور پھر ایک اور چیز, دوسری چیز جو آپ کے اندر میں نے نوٹ کی ہے, آپ کے مخارج ٹھیک نہیں. یہ یاد رکھ لیجئے, ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کے لیے, اللہ کے کس کے لیے, اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے. لیکن اس میں اگر ہم قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں تو قرآن غلط پڑھنا گناہ یاد. تو آپ یہ ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, تو اس کا جواب میں اس دن کلاس کے اندر دے دیا. تو اس لیے آپ کوشش کریں, ہر ایک کوشش کریں اپنا قرآن لازمی درست کریں. اگر تجوید سے پڑھتے ہیں نا, بڑی لمبی نماز ہوتی ہے. سوری, ہاں لمبی تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ ہماری نماز اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ اگر ہماری نماز لمبی ہو جائے گی تو عورتوں کے تو 50 کام پیچھے پڑے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں کہتا, جنرلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کاموں کی اہمیت زیادہ ہے نماز کے اندر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پرائرٹی میں ہماری نماز. وہ میں کل پرسوں کسی عالم دین کو سنا تھا, بہت سخت الفاظ تھے ان کے, یہ بہت اچھے لگے مجھے. اس کا مطلب کہ ہماری پرائرٹی کے اندر جنت ہے ہی نہیں.
بس یہی تو اسی لیے بتایا کہ یہ سب دور کرنا چاہیے, ہم سب غور کریں, میں بھی غور تو کروں. اس لیے آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جس چیز کو بھی کرتے ہیں شعوری طور پہ کریں, اور یہ شعوری طور پر تب کریں گے جب پرائرٹی کے اندر آپ کی جنت ہوگی, اور اس کے لیے پھر آپ وقت بھی نکالیں گے, اس کے لیے پھر آپ سوچیں گے بھی, سب کچھ کریں گے اگر جنت میری طلب ہے تو, کیونکہ اس کے حصول کے لیے میں نے سب کچھ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر ہم سب کو چھوڑ کے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو کام دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں کہ نماز پہلے پڑھ لیں پھر یہ کر لیں, اور اگر یہ سوچیں کہ سب کاموں سے فارغ ہو کے پھر سکون سے نماز پڑھیں تو نماز بہت ڈیلے ہو جاتی ہے. نہیں, اس کو بس یہی شیطانی حرب ہے, سیدھی سی بات. شیطان چاہتے ہیں کہ آپ نماز لیٹ کریں. اولا وہ کوشش کرتے ہیں آپ نہ پڑھیں, آپ نے اس کی نہیں سنی, آپ چلے گئے, پھر وہ کوشش کرتے ہیں لیٹ کر کے پڑھیں, آپ نے پھر بھی نہیں سنی, تو پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہاں پر آ جاتا ہے پھر کہ اس طرح سے نہ پڑھ سکے جیسے اس کو پڑھنی چاہیے, یعنی وہ اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. تو میرے ویسے ظاہر میں بھی انسان, ہم سبھی انسان ہیں, کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہستی اعمال کے اندر اس طریقے سے کامل نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے خود پہ نوٹ کیا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے, آپ جب بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آہستہ آہستہ دور کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو بس اس کو مات دیں ہمیشہ پہلے ہی لمحے, جب بھی ایسا ہو اعوذ باللہ پڑھ لیں, شیطان کو بھگا لیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں, اور پہلے اعمال. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا, میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو غیر رمضانی تھا, میرے خیال رمضان نہیں تھا, تو ایسے روڈ کے ساتھ مسجد تھی, وہ جو گاڑی والا تھا یا جو ڈرائیور تھے وہ میرے بالکل فرسٹ پڑوسی ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہاں نماز کے لیے روک دیں, تو اس نے کہا ابھی ٹائم ہوتا ہے, ہم اگلی مسجد میں روکیں گے. اس کو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ تیرے پاس کیا گارنٹی کہ اگلی مسجد تک تو پہنچے گا, تو ہو سکتا ہے اگلے موڑ سے گاڑی گر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کروں. تو یہی بات ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ اس کام کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ میری زندگی ہے یہ نہیں. اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو نا آخری لمحے سمجھیں, اور اسی میں پہل کریں. دیکھیے کہ کام کے اندر کیا نہیں کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنی. تو اس لیے یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں کہ تسبیح پہلے ہیں اور حمد بعد میں ہیں, اور جب یہ آپ تسبیح کرتے بھی ہیں تو اس کو شعوری طور پہ کریں. حمد کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, شعوری طور پہ کرتے ہیں. میں یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں, نماز کے بعد اکثر ہم لوگ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں, وہ 33 بار 34 بار گنتی نہ مکمل کریں, شعوری طور پہ پڑھیں. سبحان اللہ کہیں, اللہ فلاں سے بھی پاک ہے, فلاں سے پاک ہے, فلاں سے پاک ہے, اللہ کا فلاں فیصلہ بھی درست ہے, فلاں بھی درست ہے. ایک ایک چیز کو اس کے ذہن میں لائیں اور اس کی تسبیح کریں. پھر اس کی جب تعریف کرتے ہو نا تو تمام صفات کو ذہن میں لاتے جائیں. تعریف کرنے کے ساتھ جب آپ ہم اپنی جسم کی ایک ایک نعمت کو ذہن میں رکھیں, اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں الحمدللہ, ہاتھ دیے ہیں, زبان دی ہے, پاؤں سلامت دیے ہیں, ایک ایک نعمت کو ذہن میں لاتے جائیں اور اس پہ الحمدللہ 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 کہتے جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. میرا ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. اس نے جو وعدہ کیا ہے نا اس کا 100% پورا کرے گا. تو لئن شکرتم, اور اس کے بعد ہے استغفار. تسبیح اور حمد کے بعد کیا استغفار, کہ اے اللہ ہم نے جو کام کیا ہے اس میں جو کمی رہ گئی ہے نا اس میں تو اسے استغفار کرتا ہوں. یہ کرنے کے اندر جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا, مجھے اس پہ اللہ سے کیا کرتے ہیں, ہم استغفار کرتے ہیں. دوسری بات, ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں, کامل نہیں کر سکتے. ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ہم نے آغاز میں پڑھا تھا, جب کبھی کوئی نیک کام کی توفیق ملے یا جب کبھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو پر ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھیے اس اب آیت کو میں اس کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ جو پہلی 2 آیات ہیں ان کا اور اس کا لنک بظاہر دکھنے میں نہیں بنتا نظر آتا ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے, دیکھیے خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جب اللہ کی مدد آ جائے تو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے جوک در جوک افواج کی صورت میں. اب ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, تو گویا کہ یہ جو کامیابی ملی ہے اس پہ آپ اللہ سے تسبیح کریں, اللہ کی حمد کریں اور اس پہ استغفار کریں. تو اس لیے ہمیں بھی جب کبھی کوئی کامیابی ملے نا تو ہمیں بھی یہ کام کرنے سے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا گناہ کے بعد ہی استغفار کرنا. ہاں نہیں, بس وہ جو دیکھیے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک تو ہماری تسبیح اور ہم ناقص سے اس پہ استغفار کریں, اور دوسرا جو مجھے کامیابی ملی ہے یہ نہیں کبھی سوچ ہوتی نا, بس اس پہ تو ہم سب اپنا کمال سمجھے نا, یہ کامیابی میرے کمال کے نتیجے میں, اس میں تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں یہ ہوئی ہے. تو اس پہ بھی کیا کریں, جب بھی کبھی نیک کام کی توفیق ملے یا کہیں کوئی کامیابی ملے, خوشی کا موقع ہو, اس پہ پہلا کام اللہ کی تسبیح, حمد اور استغفار کرتے رہیے گا. ترجمہ کیجئے,
فسبح بس پاکی بیان کیجیے بحمد تعریف کے ساتھ ربک اپنے رب کی واستغفرہ اور بخشش طلب کیجیے اس سے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں. انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا انہو، انہ کا معنی بے شک ہے، اور انہ کے ساتھ اگر آپ یہ ضمائر لگائیں گے انہو، انہم، انکا، انہم، انی، انہا، انہا، تو انہو بے شک وہ. کانا کا اصل معنی ہے تھا، جیسے کانا، کانو، کنتا، کنتم، لیکن اللہ کے لیے جب آئے گا تو اس کا معنی ہے رہے گا، تھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے جب آئے گا تو یہ ہے ہو، ویسے اس کا معنی تھا. انہو کانا بے شک وہ ہے تواب. اچھا، تواب جو لفظ ہے اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے. تکرار کیسے؟ جیسے ہوتا ہے تابا اس نے توبہ کی، تابا اس نے توبہ کی. تائب تو یہ ہوتا ہے تائب، اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے، تائب توبہ کرنے والا، اور تواب بھی توبہ کرنے والا ہے، لیکن اس میں بار بار توبہ کرنے والا. تکرار جسے کہتے ہیں نا، بار بار ریپیٹ کرنا. اب یہ جو تواب ہے یہ بندہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہے. بندہ کب تواب ہوگا؟ جب بندہ گناہ کے بعد بار بار اللہ سے کیا کرتا ہے؟ جب بندہ بار بار توبہ کرے گا تو بندہ تواب ہے، وہ پلٹ رہا ہے. ہاں، وہ گناہ سے واپس رجوع کر رہا ہے نا، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ بار بار بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ کی ذات اس وقت. تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو مراد یہ کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑی خوشخبری ہے. اور یہ تواب واحد ہے، جمع ہے توابون اور توابین. عظیم خوشخبری ہے ہم جیسے گنہگاروں کی. کبھی بھی ہرگز اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہو. لا تقنطوا، خود اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا. اور اس کے بعد جو بات اللہ نے کہی ہے نا، وہ بہت بڑی اطمینان دینے والی ہے. اور اگر آپ نے یہ جو کلمات پڑھے ہیں نا آج تک کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، آپ اس پیار کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کریم اٹھائیں. آپ کو خود قرآن میں پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ ایک بچہ جو مسلسل ماں کا نافرمان ہو، یا ایک وہ بچہ کہ جس کی ہر ڈیمانڈ، ہر خواہش والدین پوری کر رہے ہوں، اور والدین کی اس سے ایک ہی ڈیمانڈ ہو کہ بیٹا تمہیں اچھا پڑھنا ہے، لیکن بالکل نہ پڑھے، کبھی بھی نہ پڑھے. کتنے عرصے تک والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے رہیں گے؟ ایک وقت تو وہ چھوڑ دیں گے. آپ خود ہی نا مائیں، آپ خود کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے بندے کے لیے جو مسلسل اللہ کا نافرمان ہے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے خود پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کبھی اس رب کے سامنے جائیں تو صحیح ذرا، اس رب کے در پہ تو جائیں تو صحیح ذرا، اور وہ کیسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک اور جگہ پہ خود قرآن نے دیکھے نا، فرمایا گیا نبی عبادی، محبوب یہ نبا ہو نا سنانے کے بعد، بتائیے میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحیم، رحم کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اعتماد دلایا نا قرآن کریم کے اندر. جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے مغفرت اور غفور کی بات کی ہے نا، ساتھ اپنی صفت رحیم کا ذکر کیا ہے. غفور الرحیم، تو ساتھ رحمت کرنے والا ہے. یعنی اس نے بتایا ہے کہ اگر آپ گناہ کر چکے تو میری رحمت سے نا امید. یہ نہیں سوچ رہے کہ میں نے گناہ کر لیے، رب مجھ سے ناراض ہو گیا یا مجھ پر غضب کرے گا، نہیں. ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جس سے آپ توبہ کرتے ہیں نا، وہ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور رحمت والا ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اس درجے سے ظلم نہیں کرے گا، وہ معاف کرے گا. اور جب اس نے کہا کہ اجیب دعوت داعی اذا دعانی، اجیب سے مراد، جواب دینے سے مراد قبول کرنا ہے دراصل. کہ مجھے اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اگر اور ایک ہوتا ہے جب. اگر میں ہونا یا ہونا نہ ہونا دونوں ہوتے ہیں، شاید ہو جائے شاید نہ ہو جائے. جیسے اگر وہ آ گیا تو ہم ایسا کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی آئے.
لیکن اذا کے اندر آنا ہر صورت موجود ہے. جب بھی آئے گا جب کبھی مہینے ہفتے میں جب بھی آئے گا ضرور. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اجیب دعوت داعی, مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا یا پکارے گا تو میں اس کا جواب. اللہ تو بخشنے والے ہیں. لیکن آج میں خود اپنے معاشرے میں جب دیکھتا ہوں, ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. استغفر. اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. ہم اس لائق کہاں کہ اللہ سے کچھ کہہ سکیں, ہم اس لائق کچھ کہاں کہ اللہ ہماری سن سکے. ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو گنہگاروں سے بھی کیا کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ یا ایک سبق کے طور پہ بتا کے چلتا ہوں کہ ایک بزرگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے, تو آپ مائیں ہیں تو اس مناسبت سے میرے ذہن میں آ گیا ہے. تو کہیں جاتے ہوئے دیکھا کہ گھر کے قریب سے گزر رہے تھے, تو اس گھر میں ایک چھوٹا معصوم بچہ اور ماں, کسی وجہ سے بچہ کچھ کر رہا تھا ایسا کہ ماں نے بچے کو ڈانٹا, غصہ کیا, مارا اور گھر سے نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا. اور وہ جو معصوم تھا وہ جب روتا ہوا گلی میں گیا, نکلا باہر گھر سے, تو باقی گھروں کی طرف دیکھا تو ضرور, لیکن کسی گھر میں گیا نہیں. واپس اپنے اماں کے در پہ ہی آ گیا اور وہیں دروازے پہ بیٹھا بیٹھا روتا رہا اور وہیں پہ بلاخر سو گیا. ہم کہتے ہیں نا ماں آخر. تو ماں کی جب ممتا بیدار ہوتی ہے تو خیال آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور جب آئی دروازہ کھولا تو دیکھا وہ معصوم قدموں میں سلٹ پڑا اور بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور خود کو کوسنے لگی وہ ماں کہ میں کتنی ظالم ہوں کہ نہ جانے کب سے میرا بچہ, میرا لال یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور مجھے اس کا ہوش ہی نہیں ہے. اور بچے کو سینے سے لگاتی ہے, بچے کو پیار کرتی ہے. وہ جو کھڑے دیکھ رہے تھے نا بزرگوں کی سوچ کہیں اور چلی گئی. انہوں نے کہا کہ غصے میں ہے ماں, غضبناک ہے, شدید غصے میں ہے, اور یہاں تک کہ بچے کو مار کر گھر سے نکال دیتی ہے. اور جب بچہ پلٹ کر اسی ماں کے در پہ آتا ہے تو ماں اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے. ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ گنہگار انسان اللہ کے در پہ جائے اور رب کی رحمتوں سے سینے سے لگے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے نا امیدی ختم کیجیے. یقین رکھیے جتنا ہم اللہ سے توقع اور امید کر سکتے ہیں نا, جتنی بھی میری توقع ہے نا, اللہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ دینے والا ہے, عطا کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اس لیے روزانہ اللہ کو راضی کرنا یا اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرنے کو اپنا معمول بنائیں. کبھی یہ نہ سوچیں. لیکن ایک بات لازمی میں کہوں گا, ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے, کسی حد تک شاید بعض لوگ اتفاق کرتے ہیں, بعض اختلاف کرتے ہیں, حاضری لگ جانی چاہیے. میں حاضری کا اسلام کے اندر کانسیپٹ نہیں. اسلام شعور بھی مانگتا ہے ساتھ ساتھ. جب اللہ سے استغفار کریں, آپ ایک بندہ لمبی لمبی دعائیں کریں غیر حاضر دماغ سے, اور ایک بندہ سے چند کلمات کہتا ہے اور پورے انداز سے کہتا ہے, تو میرے خیال وہ چند کلمات زیادہ حاوی ہوں. اور ایک چیز جو ہمارے اندر بہت غلط آ چکی ہے, آج کل ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے کم ہیں. ہم دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں, نماز کے بعد پڑھتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں, لیکن دعا مانگتے شاید کم ہیں. مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. پتہ نہیں مجھے یہ مثال دینی چاہیے نہیں, یہ بھکاریوں سے سیکھی. اب جب جاتے ہیں نا, لپٹ جاتے ہیں نا, اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ, ایک تو خود کے ساتھ مشاہدہ ہوا ہے, پیدل چل رہے تھے دور تک ساتھ جاتے ہیں. جی. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے, مطلب وہ چیز دیکھ کے کئی دفعہ بہت عجیب محسوس بھی ہوتا ہے نا, گاڑیوں کے اندر بھی نا, گاڑی چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ 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 بہت دور تک جاتے ہیں. بلاخر انسان کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو یوں ہم اپنے رب کے ساتھ میں کہوں نا لپٹ جائیں اور اسے معاف کرا کے چھوڑتے ہیں. تو کبھی اسے نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے, اور فوری توبہ کیجیے. اور توبہ کی میں کہہ سکتا ہوں شرائط, پہلی بات اعتراف جرم کہ ربا مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے یہ گناہ کر لیا ہے, اس پر شرمندگی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ ربا آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرتا. اور ایک وہ چیز, اگر حقوق العباد نے کسی کا حق ہمارا ہو تو وہ ضرور ادا کیجیے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ایک سب سے اہم بات جو یہاں لکھی نہیں ہے, شاید لکھی ہوئی ہے, قبولیت پر یقین ہے کہیں؟ قبولیت پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ, یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی توقعات کے مطابق معاملہ کرتا ہے.
تو قبولیت پر یقین بھی ضرور رکھیے اور اسے پوچھیے نا، آپ کا اپنا اللہ ہے، میرا اپنا ہے، آپ اپنے اللہ سے پوچھیے نا کہ اللہ کون ہے تیرے علاوہ جو میرے گناہ کو معاف کرے گا، تو کیسے نہیں معاف کرے گا؟ اپنائیت پیدا کیجیے اپنے اللہ کے ساتھ، اور اپنائیت بنتی ہے تعلق کی بنیاد پر، اور تعلق بنے گا اللہ سے قرآن اور دوسری چیز نماز۔ قرآن میں اللہ آپ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور نماز میں آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ ترجمہ کیجیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، انہو بے شک وہ کانا توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کانا توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، انہو کانا توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے سورۃ النصر کو پڑھا ہے۔ اب ہم سبق کے دوسرے سے قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج لکھے ہوئے تو 4 افعال ہیں، نصر، خلق، عبد، ذکر، لیکن اصل میں آپ نے ایک ہی سیکھنا ہے۔ جب ایک سیکھیں گے باقی سب خود بخود آ جائے گا۔ وہ کیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ٹی پی ایس سے کیا مراد ہے سارے بتائیے ذرا جلدی جلدی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ ہم یہ فعل کے 4 ابواب، یہ 4 سٹائل سیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کو فکرے سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے عربی اردو پڑھو، آپ عربی پڑھیے۔ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اس سے مراد یہ ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا، پھر سن لیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا یہ 4 جو ابواب ہیں وہ یہ فعل مضارع کے تیسرے حرف کی حرکت جو مختلف ہے اس کی وجہ سے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے، پہلی بات کہ یہ جو فعل مضارع کا تیسرا، اب دیکھیے نا سب کا فعل مضارع کے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، آخر تک سب کے ساتھ زبر ہے، دوسرا حرف سب کا ساخن ہے اور آخری سب کے اوپر پیش ہے، لیکن جو آخر سے پہلے اس کے اوپر زبر ہے، اس پر پیش ہے، اس کے نیچے سے، تو گویا کہ اس حرف کی حرکت صرف مختلف ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو اس پیٹرن سے آتے ہیں، یعنی ان کے مضارع کے اوپر کیا آ گئی؟ تیسرے حرف کے اوپر۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو اس پیٹرن پہ آئیں گے، یعنی ان کے مضارع کے تیسرے حرف کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک باب ہے، یوں سمجھیں یہ ایک گھر ہے، ایک گھر یہ ہو گیا، ایک گھر یہ ہو گیا، اور ایک گھر کہ جن کے مضارع کے تیسرے حرف کے نیچے کیا ہوگی؟ اور ایک گھر ہے جس کے ماضی کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے، سمیع، علیمہ، رحیمہ، ٹھیک ہے، حاسبہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ کس کو نہیں آئے بتا دیے مجھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اب باب دہرا لیتے ہیں۔ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے اللہ کی سن لو۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اس لیے بندے کے پتر بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیے آج ہم دوسرا پیٹرن سیکھیں گے۔ پہلا پیٹرن ہم سیکھ چکے ہیں، فتح، یفتح، افتح۔ آج ہم دوسرا سیکھتے ہیں نصارہ۔ اچھا اس میں جو آپ نے یہ سیکھا تھا نا، اس کے اندر ماضی اور مضارع کی جو علامات تھیں اس میں بھی سیم کی سیم وہی رہی، صرف 2 جگہ پہ حرکات مختلف آئیں گی۔ کون کون سی؟ سارے بولے کون سی؟ بس یہ 2 چیزوں کی، باقی سب کا سب ویسے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی یہ وہ سارے افعال ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے، جو نصارہ کے وزن پر آتے ہیں۔ اس میں جو جتنا بڑا ہے وہ اتنی زیادہ دفعہ قرآن کریم کے اندر ہے، جو بہت تھوڑا ہے وہ اتنا ہی کم بار قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیں سارے ایک یہ سب کا سیم۔ اب کس چیز کے بارے میں پوچھ لیے؟ خلق یخلق، نصر ینصر، رزق یرزق، صدق یصدق، اجر یأجر، ذکر یذکر۔ اتنا بڑا لفظ ہے، اتنی بڑی اس کی اتنی دفعہ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ سب سے زیادہ کفر استعمال ہوا ہے اس وزن پر، سب سے زیادہ کفر ہے، پھر خلق ہے، ذکر ہے، اور یہ عبدہ، نصارہ، قتلہ، اکل، اجر، رزق، یہ سارے جتنا بڑا ہے نا اتنی زیادہ بار قرآن کریم کے اندر استعمال یہ الفاظ ہے۔ چلیے اب ہم اس سے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، یہ تو سیکھ چکے ہیں، وہ یہ فعل ماضی۔ چلیے صرف روٹ ورڈز نون صاد را ہو جائیں گے، بس پڑھیے۔ نصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتا،
नसरतुम, और अगर आप नसरतुम पढ़ते हैं तो उसने मदद की, आपने मदद की, इसका माना नहीं है। स्वाद पढ़ना पड़ेगा, सीन पढ़ेंगे तो माना मदद वाला नहीं रहेगा। हाँ, नस्वा स्वा पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना, ठीक है। नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना, नसरत। आप तर्जुमा बगैर देखे कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि नून सादरा नसरा का माना मदद है, तो नसरा का माना क्या होगा? नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना, नसरत, नसरतुम, नसरा, नसरत, नसरता, नसरना। फिर पढ़ लीजिए नसरा, नसरू। अच्छा, नसरा लंबा नहीं करेंगे वरना उन दो ने मदद की, इसका माना हो जाएगा। नसरा, नसरू, नसरत, नसरतुम, नसरतु, नसरना, नसरत। समझ आ गया नसरा? अब हम इसकी मुनासबत से बातचीत करेंगे। तो हल नसरा का मतलब क्या होगा? नाम नसरा। जवाब दीजिए। हल नसरा, हल नसरू, हल नसरता। मैंने मदद की। हल नसरतुम। एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये बात फेल के साथ होगी, हर जगह पे नहीं। जब फेल में जो इस्म आता है, ज़ाहिर ये आप जानते हैं कि जो जुमला फेलिया, उर्दू की मिसाल कर रहा हूँ, मैं अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ, जुमले फेलिए के अंदर इस्म या फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों होते हैं ना। जुमला फेलिया ये जो उर्दू की मिसाल है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होते हैं ना। तो अगर आपने किसी इस्म को, अब देखिए जो सब्जेक्ट होगा तो इस्म होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा तो भी इस्म होगा, अलबत्ता वर्ब मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं ना, एज अ सब्जेक्ट होगा तो उसकी आखिरी हरफ पे पेश होगी, नहीं करा यानी कि काम, जी, यानी उसी ने उसने। काम किया। और बहुत आसान एक आप चीज याद रख लें, तर्जुमा करते हुए बिलखुसूस, जब पेश होगी तो आपने तर्जुमा ने के साथ करना है, और जब आखिरी हरफ पे ज़बर होगी तर्जुमा किसके साथ करेंगे? को के भी आता है यहाँ को, ठीक है। अब हम ये मिसाल पढ़ते हैं, हल नसरा ज़ैदन, इसका तर्जुमा कौन बताएगा मुझे? तो यहाँ पे ज़ैद एज अ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके आखिर में दो ज़बर है ना। तो क्या उसने ज़ैद की मदद की? ज़ैद की मदद। हाँ, अगर मैं कहता हूँ हल नसरा ज़ैदुन तो क्या माना होगा? क्या ज़ैद ने मदद की? अच्छा, ज़बर आ रहा है। जब पेश हो जाएगी ना ज़ैदुन, तो ज़ैद ने मदद की। मतलब और ये जो तनवीन वाले अल्फाज हैं वही नाउन में आएंगे करने के लिए। नहीं, सिंगुलर को क्या कहते हैं, सिंगल पेश भी आ सकती है। अच्छा, बस ये आपने पेश और ज़बर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। पेश होगा तो नहीं आएगा, दो और ज़बर होगा नहीं आएगा। हाँ, सिंगल पेश होगा तो भी नहीं, दो पेश होगा तो भी नहीं, और जब इसके ऊपर आप ज़बर आ जाएगा तो को हो जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर। जी, जवाब दीजिए। हल नसरा ज़ैदन, हल नसरू ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन। अब हम इसे बनाएंगे मुज़ारे। तो फर्क सिर्फ इतना करना आपने कि यनसरु बनता है अगर हम फ़ाइला के वजन पे जाते हैं फतहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? यनसुरु। अच्छा, एक सवाल और आपने अभी तक पूछा नहीं है मुझसे, आखिर इन अब्वाब को अलग किया क्यों गया? सर आपने बताया ना कि ज़बर ज़ेद पेश क्यों? ये एक ही रखते थे ना। सर ताकि तर्जुमा बताया, तर्जुमे में आसानी हो जाए। ये दोबारा बताइएगा आपने कि क्या? इनको अलग, देखिए फतहा नसारा दौराबा सेम है, तो इनको आगे अलग किया क्यों है? सारे इधर ही क्यों नहीं लेके आ गए? सबको इस वजन पे क्यों नहीं लाया? इन सभी को इधर लेके आ सर गए। पढ़ने में मुश्किल होती है। असल बात ये है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए आप यफ्तुहु पढ़ें या यनसरु पढ़ें, यज़रुहु पढ़ें, मुश्किल है ना। तो जिस फेल को जिस तरह से पढ़ने में आसानी थी वो ही आया है। वही बना दिए क्या उसको। बस जिन अब्वाब को या जिन अफ़ाल को यनसुरु में पढ़ने में आसानी है ना, तो वो इसमें आ जाएंगे। जिसको इधर पढ़ने से आसानी है तो वो ज़ेर के साथ हो जाएंगे, ठीक है। और कोई ख़ास बड़ी वजह नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं।
ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو تنصرو ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو تنصرو ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو تنصرو. آپ ترجمہ کیجئے ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو تنصرو. جواب دیجئے هل ينصر زیدن اشاروں کے ساتھ هل ينصرون زیدا هل تنصر زیدا هل تنصرون زیدا. اب ہم ینصر سے بنائیں گے امر. تو پہلا کام کیا کریں گے آپ بتا سکتے ہیں؟ انصر ہو جائے گا. چلیے یاد کو کیا کر دیں گے؟ سب سے پہلا کام ہٹا دیں گے حمزہ لگائیں گے اور اس پہ کیا لگائیں گے؟ پیش کیوں لگی ہے؟ کیونکہ آگے سوال میں کیا ہے؟ پیش. انصر ہو جائے گا. حمزہ کو یا کو ہٹا کے اس کے اوپر او لگا دیں گے بس آسانی کے لیے، اس لیے میں نے لکھ دیا او لگا دیں گے. اور آخری حرف کو کیا کر دیں گے جناب؟ امر کیا ہو جائے گا؟ انصر. جی پڑھیے انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. آپ ترجمہ کیجئے انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. جی مجھے جواب دیجئے انصر زیدن انصر زیدن. لیکن آپ مدد کرو زید کی، ہاں میں مدد کروں گا زید. ٹھیک ہے انصرو زیدن ننصر زیدن. اس کے بعد ہو جائے گا وہی پیٹرن ہے بالکل ناصر. یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. اچھا یہ ایک اور چیز بتاؤں، اردو میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی فاعل مفعول فعل 100% اردو میں اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ظالم مظلوم ظلم ناصر منصور نصر راحم مرحوم رحمہ، یہ سارے اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں معنی بھی اور لکھنے کے اعتبار سے. جی خوش قسمتی. ہاں بہت زیادہ تقریباً سارے اسماء ایسے دیکھیں گے. حامد محمود حمد سر نام ہے یہ تو سارے نام ہوئے کہ اسماء ہیں اسی طرح کہتے ہیں. پڑھیے ناصر منصور نصر. آپ پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ناصرون منصورون نصر. اب یہ ہمارا مکمل ہو گیا ٹیبل کس سے؟ نصارہ سے. یہاں پر دہراتے ہیں نصارہ نصارو نصرت نصرتم ماضی ہے نصرتو نصرنا نصرت ینصرو ینصرون تنصرو تنصرون انصرو ننصرو تنصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر. اب نصر ہی کے وزن پہ ہے خلقہ. کون ٹیبل بنائے گا؟ جی کوشش کرتے ہیں. خلقا خلقو خلقت خلقتم خلقتو خلقنا خلقت. مضارع کوئی اور بنائے گا؟ چلیے آپ مضارع یخلقو یخلقون تخلقو تخلقون اخلقو نخلقو تخلقو. امر نہیں فاعل مفعول فعل بھی کون بنائے گا؟ خلق یخلقو سے یخلقو ہوگا نا. اخلقو لا تخلق لا تخلقو ہاں خالق اردو میں پڑھتے ہیں ہم خالق خلق ہم سب اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق مخلوق اور خلق. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ ترجمہ کیجئے خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو
किया खलकत आपने पैदा किया खलकतुम आप सबने पैदा किया खलकतु मैंने पैदा किया खलकना हम सबने पैदा किया खलकत उस औरत ने पैदा किया यखलुकु वो पैदा करता है यखलुकूना हाँ वो सब पैदा करते हैं और तखलुकु आप पैदा करते हैं तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं अखलुकु मैं पैदा करता हूँ नखलुकु हम सब पैदा करते हैं तखलुकु वो पैदा करते हैं उखलुक पैदा करो उखलुकु आप सब पैदा करो ला तखलुक मत पैदा करो ला तखलुकु आप सब मत पैदा करो खालिक पैदा करने वाला जो भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं ना उर्दू पैदा में करने वाला खालिक अल्लाह खालिक है और मखलूक पैदा होने वाला जिसको पैदा किया और खल्क पैदा करना खलक के बाद है ज़करा वही अजीब समझी ज़करो ज़करू ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतुम ज़करता ज़करतुम माजी थोड़ा साथ नीचे रखिए माजी है ना ज़करता ज़करतुम ज़करता ज़करतुम ज़करतु ज़करना ज़करतु ज़करना ज़करत ज़करत मुदारे यज़कुरु यज़कुरूना यस्कुरु यस्कुरूना तज़कुरु तज़कुरूना तज़कुरु तज़कुरूना अज़कुरु नज़कुरु अज़कुरु नज़कुरु तज़कुरु आप पीछे अमर बनाइए हाँ उसको ज़करा से उसको कोई नहीं बोलिए नहीं सामने देखिए अज़कुर एक मिनट यहाँ सामने देखिए जो हमने हमजा लगाया उस पे क्या लगा हुआ है क्या लगा हुआ है तो वही पढ़ना है बस उसकुर हाँ सारे बिल्कुल उसकुरु उज़कुरु ला तज़कुर ला तज़कुर ला तज़कुर ला तज़कुरु आगे आप ज़ाकिरुन हाँ ज़ाकिरुन मज़कूरुन मज़कूरुन ज़करुन जिक्र ये उर्दू में अल्लाह का जिक्र कीजिए जिक्र करना जिक्र जिक्र चलिए अब इसका आपने तर्जुमा करना ज़करा का माना लफ्ज़ जो उसने याद किया क्या किया उसने याद किया जी ज़करा उसने याद किया ज़करू उन सबने याद किया ज़करता आपने याद किया ज़करतुम आप सबने याद किया ज़करतु मैंने याद किया ज़करना हम सबने याद किया ज़करत उस औरत ने याद किया यज़कुरु वो याद करता है वो याद करता है वो याद करता है यज़कुरूना वो सब याद करते हैं तज़कुरु आप याद करते हैं तज़कुरूना आप सब याद करते हैं अज़कुरु मैं याद करता हूँ नज़कुरु हम याद करते हैं नज़कुरु वो याद करती है उज़कुर याद करो याद कर याद कर ठीक है उज़कुरू याद करो ला तज़कुर मत याद करो ला तज़कुरू बस सब याद कर ज़ाकिर याद कर मज़कूर जिससे काम किया जाए और ज़िक्र याद करना आखिरी है आबदा हाँ, ये आप कीजिए जी आबदा से इसका दूसरे का क्या बता दो उसको रुका ज़ाकिर मज़कूर ज़िक्र नहीं ये जो इधर है कौन सा वाला ये हाँ ये नासिर मंसूब नस्ब इसका स्कूल में क्या आएगा अम्मी ज़ाकिर मज़कूर और ज़िक्र ये जी आबदा सर सारे बने हुए हमने में इसका लिखा वो वो हाँ वो तो मैं इसलिए नहीं समझ असल में हमारे बहुत सारे टेबल्स ऐसे होते हैं ना एक एक टेबल पढ़ाते हैं लोगों से और हर टेबल कम अज़ कम 8 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं मैं ऐसा नहीं करता हर एक का अपना अंदाज है मैं चाहता ही हूँ कि इसको रट्टा लगाए बगैर समझ कर याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है हम लोग थोड़े टैलेंटेड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी अब तो नहीं हाँ ये मैंने कहा हम लोग आबदा अबदा अबदू अबत्ता अबत्तुम अबदा अबदुम अबत्तु अबदना अबदू अबदना अबदत अबदत याबुदु याबुदूना याबुदू याबुदूना ताबुदु ताबुदूना ताबुदू ताबुदूना आबुदु नाबुदु ताबुदू नाबुदू ताबुदु जी मैंने आगे ठीक ठीक है ओबुदू उअबुद आपने साकिन है जी ओबुद ओबुदू ओबुदू ला ताबुद ला ताबुद ला ताबुदू ला ताबुदू आबेदुन आबिदुन ये बात माबूदुन 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 आप दोबारा पढ़िए आबिदुन माबूदुन माबूदुन अब्दु क्या होगा आप बताइए क्या होगा ये नहीं आप लोग यहाँ बताइए आबेदुन ठीक है आबिदुन ठीक है माबूदुन और
इबादत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, आपने खुद बताइए क्या होना चाहिए। आप ठीक पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया, आप तो नहीं है, ठीक है, आप ठीक पढ़ रहे हैं। ये असल में इसकी एक वजह है, बनता नजर आता है आब्द ही है ना, हाँ। असल में आब्द कहते हैं बंदे को, लेकिन यहाँ हमने सारे का सारा क्या पढ़ा है, इबादत है। तो इबादत, इबादत मैंने आपको बताया ना अभी में मुअन्नस है, तो इबादत, इबादात इस्तेमाल करते हैं ना, तो आबिद, माबूद, इबादा। तर्जुमा कीजिए, अबादा उसने इबादत की, अबदू सबने इबादत की, अबद्ता आपने इबादत की, अबद्तुम आप सबने इबादत की, अबद्तु मैंने इबादत की, अबदना हम सबने इबादत की, अबद्दत उस औरत ने इबादत की, यअबुदु, वो इबादत करता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान मजीद के अंदर, ठीक है। यअबुदु नहीं मतलब अबद से टेबल जो है बहुत ज्यादा बार, यअबुदूना वो सब इबादत करते हैं, यअबुदु आप इबादत करते हैं, यअबुदूना आप सब इबादत करते हैं, अअबुदु मैं इबादत कर रहा हूँ, नअबुदु हम सब इबादत करते हैं, नअबुदु वो सब इबादत करते हैं, उअबुद इबादत करो, उअबुदु आप सब इबादत करो, ला तअबुद मत इबादत करो, ला तअबुदु आप सब इबादत करो, आबिद इबादत करने वाला मअबूद जिसकी इबादत की है, इबादा। इबादत करना। अब हम इसी तरह से मुख्तसर जिसको कहते हैं चाबियां, शॉर्ट कीज 6 अल्फाज वो दोहराएंगे, पहले नसरा से दोहरा लेते हैं। ये दो तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये दो ऐसे के जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़े, ठीक है, पढ़िए। नसरा यनसुरु उनसुर, देखिए आसान है, नसरा, दोबारा करते हैं, नसरा यनसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र, खलqa यखलुकु उखलुक, खालिक मखलूक खल्क। दखला का माना है वो दाखिलु, आज ही पढ़ा ना, यदखुलून आज ही पढ़ा है ना, तो ये यदखुलु की जमा यदखुलून, आज ही पढ़िए। दखला यदखुलु उदखुल, दाखिल मदखूल दुखूल, ठीक है। और शकरा उसने शुक्र अदा किया, शकरा यशकुरु उशकुर, शाकिर मशकूर शुक्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये था आज का सबक जिसमें हमने नस्र को पढ़ा है, और ग्रामर में नसरा के वजन पे आने वाले 3 अल्फाज, नसरा उसके साथ खलqa, ज़करा और अबदा, इन अल्फाज से मश्क की है। तो सवाल हो कोई सबक के हवाले से? चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चाय वगैरह पहले कोशिश करें, टाइम पे फिर प्रैक्टिस सेशन से, ठीक है, जज़ाकल्लाह।